اچھا رانا صاحب، آپ نے سنا جو حسن بھائی نے بھی کہا اور ملک صاحب نے بھی کہا، ایک جو کرٹیسزم ہوتا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر، بھائی وزیر اعلیٰ لاہور کیا لینے جاتا ہے؟ وزیر اعلیٰ کیوں کراچی جاتا ہے؟ اپنے صوبے میں مسائل ختم ہو گئے کہ ایک وزیر اعلیٰ اپنے صوبے سے 2-3 دن باہر رہے؟ یہ کیا کوئی مناسب بات ہے؟ کیا یہ کرٹیسزم جائز ہے جو ہوتا ہے افریدی صاحب کے اوپر؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے. دیکھیں نا، مریم صاحبہ جو جاپان گئی تھی 10-12 دنوں کے لیے، اور چین گئی تھی 10-12 دنوں کے لیے، پھر وہ ایک انوائرمنٹل کانفرنس کے اندر جس میں ان کو انویٹیشن بھی نہیں تھا، میرا خیال ہے وہ مریم اورنگزیب کو تھا، وہاں 6-7 دن کے لیے گئی تھی. تو وہ قومی خدمت کے جذبے کے تحت گئی تھی. اور پچھلے 3 ماہ میں، پچھلے 1 سال میں وزیر اعظم نے میرے خیال ہے کو 30 سے 35 غیر ملکی دورے کیے، تو وہ بھی قومی خدمت کی وجہ سے کیے ہیں. حسن ایوب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 دن کے لیے اندرون ملک پاکستان میں ایک سی ایم کیوں چلا گیا یار؟ یہ تو بڑی بری بات ہے. اپنے صوبے کو چھوڑ کے جب پنجاب میں سیلاب آ رہا تھا اور مریم صاحبہ جاپان چلی گئی تھی، تو وہ وہاں سے ٹیکنالوجی لینے گئی تھی سیلاب روکنے کی. میں حسن صاحب کی بالکل بات سے ایگری کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو بھائی آج ان کا دور ہے، حسن بھائی کا، باقیوں کا. یہ الیکٹڈ سی ایم کو بزدل احمق کہہ سکتے ہیں. میں تو یہ بات پنجاب کے لیے کہوں تو مجھے تو سویرے چک لیں گے، میں تو نہیں کہہ سکتا. اور ہمارا میڈیا وہ ٹکر بھی چلاتا ہے. کریں نا پنجاب کے لیے بھی جو لفظ کہے جاتے ہیں کہ وہ سی ایم کے لیے وہ دے دیں نا یہ ایک دفعہ، یا مجھے بھی اجازت دے دیں. یہ کون سا جرنلزم ہے جس میں ہم کیا کہتے ہیں ایک الیکٹڈ آدمی کو جو دل میں آئے کہہ دیتے ہیں، اور دوسرے کے لیے کہنے کی کسی کو گنجائش نہیں ہوتی. رانا صاحب ایک الیکٹڈ آدمی پاکستان کی سیکورٹی کے اوپر کہے کہ حکومت پاکستان کے پاس ثبوت ہیں تو افغانستان کو جا کے دکھا دے یا ہمیں بتا دے. اسے پتا ہو کہ ملک کے بچے مر رہے ہیں، اسے پتا ہو کہ ہمارے معصوم شہری شہید ہو رہے ہیں، اسے پتا ہو کہ روزانہ ہمارے افسران اور جوان قربانیاں دے رہے ہیں دہشت گردی سے لڑتے ہوئے. اس نے اس دہشت گردی کو مذاق بنا دیا ہوا ہے. اس سے سوال بھی نہ پوچھا جائے کہ بھائی صاحب آپ کوئی خدا کے لیے. ملک صاحب سن لیں، میں نے آپ دونوں کی بات سنی ہے یار، بڑے حوصلے سے سنی ہے. سڑی بھی سن لو. 2 بندوں کے سر جی آپ نے مذاق بنا دیا کہ مریم جلسہ کرنے گئی تھی. اگر مریم جلسہ کرنے گئی تھی جاپان میں تو ضرور تنقید کریں. اگر مریم اب شہباز شریف صاحب جلسہ کرنے قطر گئے ہوئے ہیں تو ضرور تنقید کریں. بھائی آپ ایک جلسوں کو اور جلوسوں کو جو خالصتاً پارٹی کا کام ہے، چیف ایگزیکٹو سرکاری گاڑی پروٹوکول چیمبر ساتھ لگا کے پروٹوکول کی گاڑیوں میں بیٹھ کے احتجاج کر رہے ہیں. یہ ملک کی آپ کی سیاست ہے. یہ پی ٹی آئی کرے یا پی ایم ایل این کرے یا پیپلز پارٹی کرے، اسے غلط تو کہے نا. کیا ملک صاحب یہ کیا بات ہوئی یار؟ اب میں نے آپ کی دونوں کی بات سنی. جی رانا صاحب کریں آپ بات کریں. گاڑی میں پھر رہے ہیں، سرکاری طیارے کے اندر شادی کارڈ دینے تو نہیں جا رہے. سرکاری یہاں پہ پاکستان میں ہی ہے نا، سرکاری طیارے میں پوری فیملی کو لے کے تو نہیں جا رہے کہ چلو جگہ خالی ہے باقیوں کو بھی بٹھا لو. سرکاری کیا نام ہے وسائل کو اس طرح تو نہیں استعمال کر رہے کہ 2 دن میں 30 کروڑ روپے کے صاحب سرکاری طیارہ سہیل افریدی صاحب لے کے جائیں، انویسٹمنٹ کانفرنس میں جائیں، کے پی کے لوگوں کے لیے پیسے لے کر آئیں، وہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے جناب وہ لے جائیں، دنیا کے کونے کونے میں جائیں اور بتائیں اس قوم کو جناب خیبر پختونخوا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے چلیں. ملک صاحب یہیں پہ رک جائیں سر. اس میں ملک صاحب ان کا تو پاسپورٹ ہی بلاک ہے. ملک صاحب ان کا پاسپورٹ ہی بلاک ہے. ملک صاحب مجھے بتائیں کون سی چھوڑیں انتشار کی سیاست چھوڑیں، تعمیری سیاست کر لیں. چھوڑیں انتشار کی سیاست. چلیں ذرا ملک صاحب، رانا صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں. بتائیں نا ایم او یوز کے سائن کے علاوہ کون سی انویسٹمنٹ لے کے ہیں آپ آج تک پاکستان میں پچھلے 4.5 سال میں؟ پاکستان کے وسائل استعمال کر رہے ہیں، جہازوں میں پھر رہے ہیں، موجے کر رہے ہیں. انویسٹمنٹ کے نام پہ 1 روپیہ کی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بزدل ہیں اور بزدل ہیں اس لیے ٹی ٹی پی، تو کیا کہتے ہیں ٹی ٹی پی کو خط جو ہے شہباز شریف صاحب نے لکھا تھا یا انہوں نے لکھا تھا کہ ہم اور آپ ایک جیسے ہم پہ حملے نہ کرے؟ اور اگر کے پی میں ان کی قیادت کے اوپر حملے نہیں ہوتے تو نون لیگ کی قیادت پہ کتنے حملے ہوئے ہیں آج تک؟ مجھے بتائیں. شیف بات ہے یار. سر معصوم شہریوں کے اوپر تو حملے ہوتے ہیں نا جی. چھوڑ دیں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو. میں اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن آپ سیاستدان فوج کی دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنی نااہلی نہ چھپائیں. بتائیں کارکردگی اپنی ان کی کیا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ فوج جانتی ہے دہشت گردوں سے نپٹنا. آپ یہ جو پولیٹیکل لیڈر ہیں جو بیٹھے ہوئے سو کارڈ، بتائیں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے. سوال ان سے پوچھو
رانا صاحب ملک یہی میں تو مہنگائی کہہ بڑھی رہے ہے، ہیں کہتے کہ ہیں یہ 9 مہینے قوم اگر وہ پھر سے قربانیاں جناب دے رہے ہیں انفلیشن تو یہ اچھا، ساتھ کھڑے میں- ہو. ہو گیا. یہ عجیب گیم ہے یار. اچھا میں ذرا رانا صاحب میں ذرا حسن بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. حسن بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر کرنل شجاع خانزادہ صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ داخلہ کا محکمہ دیکھ رہے جی تھے جی اٹک سے ان کا پنجاب کے تعلق اندر تھا. اٹک سے وہ شہید ہوئے ہیں جی. مسلم لیگ نواز کے بھی شہداء ہیں لیکن تحریک انصاف کا وہ شہداء بتائیں رانا صاحب ذرا. یہ سارے حسن بھائی یہ سارے ہمارے شہداء ہیں نا پاکستان کے جتنے بھی شہداء ہیں اس میں کوئی کس تفریق پارٹی نہیں. کے سب بلور سب فیملی ہمارے کا میں نے شہداء. بتایا وہ بھی ہیں. اچھا آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اسفند جار ولی پر حملہ ہوا, مولانا فضل الرحمان پر حملہ ہوا. اچھا اس کے علاوہ جو ہمارے سابق وزیر داخلہ تھے آفتاب شیر پاؤ صاحب ان پر حملہ ہوا. پی ٹی آئی میں بتائیں کس پر حملہ ہوا, آپ کو بتائیں رانا صاحب. آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا تو اطہر پی بھائی, ٹی آئی کے اطہر 2-3 بھائی, بندے مر جائیں گے اطہر تو بھائی, بتائیں رانا صاحب بتائیں. ٹھنڈ پڑ جائے گی. مجھے یہ بتا دیں اطہر بھائی دہشت بات گرد تو جو شارٹ ہے ہے نا کہ نون لیگ کے کس پر حملہ ہوا. میں آپ سے پوچھتا ہوں میں ملک صاحب آتا ہوں آپ کے پاس. 2-3 بندے جو ہے نا مر گئے پی ٹی اطہر آئی بھائی کے. اگر آپ دہشت کو گرد جو ہے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی تو بتا دیں کو ان سے کر دیتے. لیکن وہ جو نواز شہباز شریف صاحب نے خط سر لکھا میں تھا یہ کہہ رہا وہ ہوں کیا کہ پی ٹی آئی کی عوام دہشت کے تحفظ گردی کے لیے کی لکھا تھا. مذمت کرنی چاہیے, دہشت گردی کو میں کنڈیم لعنت کرنا بھیجتا ہوں, چاہیے, مذمت کی کہہ رہے ہیں, دہشت میں گردوں دہشت کے گردوں کی لعنت سہولت بھیجتا کار ہوں. نہیں بننا وہ چاہیے, مذمت کہہ دہشت رہے گردوں پر ہیں, لعنت وہ بھیجنی مذمت کہہ رہے چاہیے. ہیں, میں وہ لعنت بھیجتا ہوں لعنتی ہیں. دہشت گردی پہ اور دہشت گردی کرنے والوں کے اوپر. پاکستانی قوم کے خون سے ہاتھ رنگنے والے پہ لعنت ہے 100 بار اللہ کی. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر 100 اور پاک فوج ان کے خلاف آپریشن کرے, انہیں اڑا دے, مکا دے. رانا صاحب اس کے اوپر بھی ضرور کامنٹ کیجئے گا. اور ویسے بھی دیکھیں نا, ویسے 2 سال سے عمران خان صاحب کو نہ کسی اوپن عدالت میں پیش کیا گیا, ان کے مقدمات بھی جیل کے اندر ہی لگتے ہیں, اور اگر کوئی ملاقات ہوتی ہے تو وہ بھی جیل کے اندر ہوتی ہے. اور 800 کی قریب جو ملاقاتیں ہوئیں ان میں بیشتر ملاقاتیں ایسی ہیں جو عدالت کے اندر ہی وہاں پہ یعنی جیل میں ہی ہوتی تھی, اور بنیادی طور پہ تو وہ کیس وغیرہ چل رہا ہوتا تھا. لیکن جو حسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش ہے, اتنا کوئی ظلم نہیں ہو رہا. 54 قیدیوں کی جگہ پہ اکیلے خان صاحب رہ رہے ہیں, بھنے ہوئے مرغے بھی کھا رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ سیاسی واویلا کیا جاتا ہے ایک پولیٹیکل نیریٹو بنانے کے لیے. پہلے تو نہ آپ ملک صاحب سے کہیں کہ یہ اب مجھے بولنے دیں, ان کا پروگرام نہیں ہے, اپنے پروگرام میں بھی مجھے روک دیتے ہیں. تو میری بات یہ ادھر مجھے بھی روکتے ہیں, ادھر یہ مجھے بھی روکتے ہیں. اب نہیں روکیں گے, اب نہیں روکیں گے, میں کہہ دیا. ملک صاحب اپنے پروگرام میں بھی مجھ پہ سختی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ اب میں ان سے ریکویسٹ کروں گا. دیکھیں پہلے تو میں حسن بھائی سے کہوں گا کہ میں بہت محبت کرتا ہوں ان سے. میرا خیال ہے کسی کے مذہبی جذبات کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ جی مذہبی ٹچ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر قرآن پاک کا معاملہ آ جائے میرے سامنے تو کوئی اگر ویسے بھی لے کے آ جائے تو میں اس کی نیت پہ شک نہیں کروں, کیونکہ یہ میرے قرآن کا معاملہ ہے. تو کیونکہ اگر مذہبی ٹچ نظر آ رہا ہے تو حسن بھائی کو وہ جو خواتین پہ ٹھنڈا پانی پھینک کے ہیومن ٹچ کرتے ہیں وہ نہیں نظر آتا. اور وہاں پہ جو جس طرح پچھلے کئی دنوں سے کئی منگلوں سے ہو رہا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ کافی ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہاں پہ مذہبی ٹچ کی نہیں ہیومن ٹچ کی ضرورت ہے, جو کوئی بھی نہیں ٹچ کر رہا. دوسری بات یہ کہ وہ عمران کو 54 لوگوں کے اوپر دیا. میں نے تو یہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کو پورا ہاسپٹل دے دیا گیا, اور ان ہاسپٹلز کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا رہا. میری زبان نہیں کھلنی چاہیے. تو ان قیدیوں نے ان ہاسپٹلز کو کیا کیا بنا کے کیا وہ میں اس پہ نہیں بات کروں گا. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کے گھر سے بیٹھ گئے ہاسپٹل میں, اور وہ ہاسپٹل میں جا کے لگے ان کے آرام کے لیے. اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ان جیلوں کے سامنے جو ہے کوٹھیاں لے کے دی گئیں کہ یہاں سے کھانا پک کے تازہ فریش جو ہے اندر جاتا رہے. میں نے تو وہاں 50 لوگوں کی سیاسی میٹنگز بھی دیکھی اور وہیں سے تحریک چلانے کے اعلان بھی سنے. اگر یہ سارا کچھ ایک ہی بندے کے اوپر ہونا ہے اور وہ 54 لوگوں کی جگہ لے کے بیٹھا ہوا, حالانکہ وہ ہے اتنا وزنی کہ اس سسٹم سے بھی وزنی ہے, تو 54 لوگ تو خیر کو وہ ہوتے ہی نہیں, ویلیو ہی نہیں رکھتے. لیکن پچھلی دفعہ حکام نے وعدہ کیا تھا کہ ملاقات کرائیں گے. تو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ وعدہ کہ اس کے پیچھے کیا تھا یا کیا نہیں. لیکن اب میں ایک جملہ سننے کہ عمران خان کی جو بہنیں وہاں کر رہی ہیں نا, اگر وہ یہ نہ کریں نا تو جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے نا باہر کی, وہ عمران خان کا نام لینا بھی چھوڑ دے. یہ کریڈٹ ان کی بہنوں کو جاتا ہے جو وہاں بیٹھ کے منگل والے دن ایک شو بناتی ہیں اور عمران کے نام کو وہ کرتی ہیں. ادروائز جو قیادت ہے وہ اتنی نااہل ہے کہ اتنے ہفتوں کے باوجود وہاں 2000 بندہ پراپر اکٹھا نہیں کر سکتے.